قرآن پاک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی باتیں، یہ بھی ہماری قوم کے لیے اجنبی ہیں۔ ہم آپ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو جانتے نہیں، آپ کی حیثیت سے واقف نہیں، اس کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ افراط کیا ہے؟ غلو۔ آپ کی ذات کے بارے میں یا تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلو پایا جاتا ہے، اور وہ غلو کیا ہے کہ آپ کو آپ کی ہستی سے بڑھا کے کیا بنا دیا گیا؟ خدا کی ذات میں شامل کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف تفریط۔ تفریط کیا ہے کہ آپ کی ذات کو پہچاننے کی بجائے، آپ کا حق ادا کرنے کی بجائے آپ سے منہ موڑ لیا گیا، آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا گیا تو صرف چند شعروں کے نذرانے پیش کر دیے گئے، نعت لکھ کر یا پڑھ کر۔ کیا سمجھ لیا گیا؟ کہ آپ کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ میں اس وقت بھی آپ کو پورے اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر اردو لٹریچر میں جتنی بھی نعت ہے سب اکٹھی کر لیں اور اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کلام، آپ کی تعلیم، آپ کے مشن، آپ کی حیثیت کو پہچانے، آدھا بھی نہیں جان سکتے، چوتھائی بھی نہیں جان سکتے آپ۔ اس لیے کہ نعت کا موضوع یا بعض اوقات آپ کی صرف شخصیت کا ظاہری پہلو ہے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی، آپ کا حال حلیہ کیسے تھا، یا پھر اپنا رونا دھونا ہے کہ ہم آپ کے غم میں کیسے کیسے مبتلا ہیں، اور یا پھر ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں آپ کا مقام بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے مقام کے برابر ہے۔ اور دوسری طرف تفریط میں وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے بارے میں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی اس مقصد کو جانتے ہیں کہ آپ کیوں آئے، اور بسا اوقات آپ کی تعلیم کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں، یعنی صاف کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، اور ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں واقعی انسان یہ سمجھتا ہے کہ حدیث تو شاید کچھ جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ یعنی اقوال زرعی ہم بہت شوق سے پڑھیں گے، کسی بھی شاعر کا کلام، کسی کی بھی سینگز، کسی کی بھی پرحکمت باتیں، لیکن جو ہی کوئی حدیث آئی تو ہم ایک دم شک میں مبتلا ہو جائیں گے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اور کیا ہے، حدیث ہی ہے نا، نہ بھی مانا تو کیا کفر ہو جائے گا، کون سی آفت آ جائے گی۔ اور اس رویے نے ہمارے اسلام کو ایک فطری دین کی بجائے ایک ایسا دین بنا دیا کہ جو قابل عمل ہی نہ رہے۔ قرآن اور حدیث کا باہم تعلق کیا ہے؟ ایسا ہی جیسے ایک نظریے اور عمل کا ہوتا ہے۔ قرآن اگر تھیری ہے تو حدیث پریکٹیکل ہے، قرآن اگر ایک علم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں۔